نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، وہی ہے میری زندگی کی کمائی،
وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ ہمارے دیش کا پردھان منتری محبہ میں کہتا ہے ندیم بھائی کہ میں مسلم مہیلاؤں کو ان کا حق دلا کے رہوں گا۔ کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں 7RCR جس کا نام اب بدلا جا چکا ہے، یعنی کہ جو ان کا گھر ہے، کبھی کبھی من کرتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر دروازے پر جاؤں، چیخ کر کے ان سے کہوں کہ آدرنی نریندر مودی صاحب اگر مسلم مہیلاؤں کو، مسلم بہنوں کو ان کا حق دلانا ہی چاہتے ہیں تو نجیب کی امی کو اپنی بہن مان لیجئے اور لا دیجئے اس کا بیٹا واپس۔ شاید اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا خوب حق دلا رہے ہیں آپ مسلم بہنوں کا۔ آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ تلاوت میں لطف نہ آنے کی وجہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی نزلے زکام کا مریض ہے، اس کے سامنے آپ مشک وغیرہ کی خوشبو لائیں اور پوچھیں کہ بھائی بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، حالانکہ اس مشک و عنبر کی خوشبو کے قیمتی ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن نزلہ کی وجہ سے وہ اس خوشبو کے ذریعہ محفوظ ہونے سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے مقناطیس سے اس کی تاثیر سے انکار نہیں، لیکن جب گناہوں کا نزلہ زکام ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی تاثیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید پڑھتا بھی ہے تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آیت کے درمیان اور کوئی آدمی گزر رہا ہے تو قرآن پاک چھوڑ کر اس کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے یا انگریزی کا ناول پڑھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ ابھی دل اس کی برکات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ جب یہ دل برکات کو قبول کرنے لگتا ہے تو پھر سبحان اللہ، انسان ڈوب کر قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ صحابہ ایک ایک آیت کو ساری ساری رات پڑھ کر قند مقرر کے مزے لیا کرتے تھے۔ رات چھوٹی ہونے کا شکوہ۔ چنانچہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک رات میں عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، قرآن مجید پڑھتی رہیں حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے۔ اب ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہ میں نے 2 ہی رکعت کی تو نیت باندھی تھی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے ان کو کتنا مزہ آتا تھا۔ تیروں پر تیر کھاتے رہنے کی تمنا۔ مشہور روایت ہے کہ 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگی کہ پہاڑ کی چوٹی پر تم جاؤ اور پہرا دو۔ دونوں نے سوچا کہ دونوں جاگیں گے تو آخری رات میں سو جائیں گے، لہٰذا یہ طے پایا کہ ایک جاگے اور دوسرا سوئے۔ اب جاگنے والے نے یہ سوچا کہ میں جاگ تو رہا ہوں تو کیوں نہ قرآن ہی پڑھ لوں۔ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اتنے میں دشمن نے تیر مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا۔ اب ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور اتنا نکلا کہ ان کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بے ہوش ہو کر گر گیا تو فرض منصبی میں کوتاہی ہوگی، لہٰذا جلدی سے سلام پھیر کر ساتھیوں کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پر تیر کھاتا رہتا، لیکن مکمل سورہ کہف پڑھے بغیر نماز مکمل نہ کرتا۔ ان کو تیر لگتے تھے اور ہمارے قریب سے مچھر گزر جائے یا مکھی آ کر بیٹھ جائے تو نماز کی کیفیت چلی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ہم لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے۔ جب لطف اندوز ہونا شروع کر دیں گے تب اس وقت ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخین کا تہجد میں قرآن مجید پڑھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مزے لے کر تہجد کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں مگر بہت آہستہ سے، اور انہیں کے قریب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں مگر تھوڑا جہر کے ساتھ۔ جب دونوں نے نماز مکمل کر لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟
آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، لہٰذا مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر تم اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لطف آتا تھا قرآن مجید پڑھنے میں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔